کشائی اور دستگیری کے لیے مان لا اللہ کے ساتھ الہ آخر کسی اور الہ کو. ان کا ایمان ایسا پختہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ خالص ایک مالک کی کرم فرمائی ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے، صرف مجھے نہیں، اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں چاہے وہ اولیاء اور چاہے انبیاء ہوں، چاہے شہداء ہوں، چاہے صدیقین ہوں، سب بھی مالک کے مرہون منت ہیں. سب کو مالک نے تخلیق بخشی تھی، ان کو پالا پوسا، ان کو زندگی کی منازل طے کروائی، اور اس کے بعد موت دی جو مر چکے ہیں، اور پھر ان کو اٹھا کر ان کا فیصلہ کرے گا. اپنے مالک کے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ سب کچھ اس کا ہے، اس کے پاس ہے، وہ ہر ایک کی بات ہر جگہ سے سنتا ہے اور فیصلہ فرماتا ہے. اگر قبول کرنا ہوتا ہے قبول کرتا ہے، ورنہ رد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے اور اسی کو ہر جگہ سے پکارنا چاہیے اور اسی کے فیصلے کا امیدوار رہنا چاہیے. فرمایا یہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق میں سے کسی کو یہ درجہ نہیں دیتے کہ اس کو مشکل کشا اور دستگیر کہہ کے یا غوث کے نام دے کر اس کو پکارے، اپنی مشکل کشائی اور دستگیری کرے. ان کے ایمان کا یہ عالم ہے. تو اللہ کے حق کے ایسے نگہداشت کرنے والے اور اسی طرح سے انسان کے حقوق جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہے، یعنی ان کی جان اور ان کا مال، ان کی آبرو، فرمایا اس کے محافظ ہوتے ہیں. جہاں اللہ کا حق انہوں نے پہچانا ہے، اللہ کے کسی بندے کو اس میں شریک اور ساجی نہیں بنایا، وہاں انسان کی زندگی اور اس کا خون ان کے لیے محترم ہوتا ہے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہیں قتل کرتے کسی ایسی جان کو جس کا خون اللہ نے حرام کر دیا. الا بالحق، حق کا معاملہ ہو، قاضی ہو یا امیر ہو. اور کسی نے ایمان لانے کے بعد جب اس کی خوبیاں اس کے سامنے آ گئی، اس نے اقرار کیا اور اس کے بعد مرتد ہو گیا اور توبہ کی طرف نہ پلٹا، تو اس کا فرض ہے یہ حق کے ساتھ ہے. اسی طرح سے اگر کسی نے کسی کو بلا وجہ قتل کر دیا ہے تو قصاص میں مارا جائے گا. اور اسی طرح سے اگر کوئی شادی شدہ ہے اور پھر اس نے یا تو خود اقرار کیا یا اس کے اوپر 4 گواہ شاہد بنے اور ثابت ہو گیا کہ اس نے برائی کی طرف قدم اٹھایا ہے، تو اس کے بعد اس کو پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے گا. اور ایک چیز ہے جو یہ تو خالص قاضی کو یا امیر کو، جو ارباب عقد ہوں اور جو اولی الامر ہے، صرف ان کو اختیار ہے. ہر شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے بھائی کو فلاں نے مار دیا تھا، موقع مل جائے اس کے بھائی کو یہ مار دے. فرمایا نہیں، یہ قانون کا پوری صفائی کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ قانون رائج ہوگا اور کسی کو شخصی حق نہیں ہے. اور ایک حق ہے جو ہر مسلمان کو میدان جنگ میں یہ پہنچتا ہے کہ اپنے مقابل کافر کو قتل کر دے. تو یہ 5 چیزیں ہیں اس کے اندر اللہ نے حق دیا ہے. یا کوئی خروج کرے، ایک اسلامی قانون اور نظام قائم ہے اور اس کے اندر کوئی شخص اپنی بادشاہی کے لیے خروج کرے اور بغاوت کرے تو اس کو قتل کر دینا بھی. اسی طرح سے وہ قتل کیے جا سکتے ہیں جو فساد برپا کرے، لوٹ مار کرے، آبرو برباد کرے اور قابض ہو جائے، تو پھر امیر یا قاضی اس کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہاں یہ قتل کے لائق ہیں. لیکن ان کے علاوہ کوئی ہر جان ان کی نگاہ میں معتبر ہوتی ہے اور وہ کسی کا خون نہیں بھاگتے. ولا یزنون، اسی طرح سے وہ زنا نہیں کرتے. آبرو ہر ایک کی ان کی نگاہ کے اندر قیمتی ہے اور آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالتے. ورنہ یہ ایسے بڑے گناہ ہے میں یفعل ذلک یلقى عصاما، اور جو ان گناہوں میں ملوث ہو جائے، دفع جائے، تو اس کے بعد یلقى عصاما، وہ اللہ کی عذاب کی ان وادیوں میں جہاں خون اور پیپ کے دریا روا ہے ان کے اندر رہنا پڑے گا. اور یضاعف له العذاب، اس کے لیے لمحہ بلمحہ بڑھایا جائے گا عذاب. یوم القیامہ، قیامت کے دن شروع ہو کر وہ یخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ ذلیل و خراب و خستہ ہو کر وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. یہاں پر ایک کے لیے جو بالکل قرآن حدیث میں آ گیا ہے کہ اس کا ایمان نہ ہو، دوسرے کو پکارے غیر اللہ کو اور توبہ نہ کرے. اور دوسری 2 چیزیں ہیں یہ ڈراوے کے لیے اس خیال سے کہ بہت شدید قسم میں ان کا جرم ہے، بے حساب اللہ کے یہاں ان کو سزا ملے گی. فرمایا لیکن یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ بھی سن لو کہ یہ لوگ تو یہ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ایسا
کرتا ہے اور پھر وہ سمجھ جائے پشیمان ہو جائے تو اس کے لیے پلٹنے کا موقع اللہ نے پھر بھی باقی رکھا ہے، دروازہ کھلا ہے اللہ کی مغفرت کا۔ الا من تاب ہمیشہ رہے گا، الا من تاب اس نے توبہ کر لی، اور توبہ کے لیے شرط ہے کہ پشیمان ہو جائے، جس کام کے اندر مبتلا ہے اللہ کی نافرمانی کا اس سے رک جائے اور اللہ سے وعدہ کرے کہ پروردگار عالم اب جانتے بوجھتے جرأت کے ساتھ اس کام میں مبتلا نہیں ہوں گا، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی خطا کے علاوہ کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس پر چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کو راضی کرے اگر کر سکتا ہے تو ہماری جو توبہ کر لے، اپنی غلطی کو مان لے، پشیمان ہو جائے، اس سے تائب ہو کر اور یہ ارادہ کرے کہ اب میں سیدھا رہوں گا، وہ آمنا اور پھر اپنے ایمان لا کر اس پر جم جائے، وہ عاملہ صالحہ اور ایمان کو ثابت کر دے وہ نیک عمل سے، تو یہ ایسا خوش قسمت ہے کہ دنیا میں شیطان کی راہ پر بھی چلا، اپنے دل کی آئی بھی نکال لی اس نے، اور پھر اللہ نے اس کو یہ توفیق دے دی، یہ شرمندہ اور پشیمان ہو کر توبہ کر کے پلٹ آیا تو اس کے فائدہ ایسا ہوگا فاولئک، تو ایسے ہمتور کہ جو اس میں مبتلا رہے اس کے مزے سے آشنا ہو جائیں اور اس کے بعد بھی ان کو توفیق مل جائے کہ ان مزوں کے اوپر لات مار دیں اور شرمندہ اور پشیمان ہو کر توبہ کر کے پھر سمجھ جائیں تو مالک ان کے ساتھ جو رحمت والا ہے، یہ کرنے والا ہے، فاولئک یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ مالک صرف یہی نہیں کہ ان کی پرانی خطاؤں کو معاف کر دے گا بلکہ ان کے خلوص اور ان کی توبہ کی وجہ سے جہاں جہاں پرانی خطائیں ان کی نام اعمال میں لکھی تھی ان کو مٹانے کے بعد وہاں ثواب لکھ دے گا۔ فاولئک یہ وہ قسمت ہے کہ یبدل بدل دے گا اللہ سیئاتہم ان کی برائیوں کو حسنات نیکیوں کے ذریعے سے، اس لیے کہ وکان اللہ غفورا رحیما، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ پھر ایسا ہمتور جو دنیا کے مزے سے واقف ہونے کے بعد اور اس کے بعد پھر اپنی خطا کو پہچان لے اور پھر اس کے اندر اس کا پندار ایسا نہ ہو کہ اسے روکے شیطان کے وار سے اور نفس کے اوپر قابو پا کر پھر اگر پلٹ آئے صحیح راستے پر تو اللہ کی مہربانی کو وہ اپنے لیے موجود پائے گا اور پروردگار عالم ان کی خطاؤں کو مٹا کر اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دے گا۔ جیسے مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو گنہگار ہوگا اللہ حکم دے گا کہ فرشتوں اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلاؤ، تو وہ شخص جب اس کو گناہ فرشتے یاد دلائیں گے تو اس کے بعد وہ کام جائے گا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اس کے بعد بڑوں کی باری آنے والی ہے، پھر کیا بنے گا، اب میری کیا حال حیثیت ہوگی۔ بس چھوٹے گناہ یاد دلائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس نے اقرار بھی کیا ہے، اب اس سے یہ کہہ دو کہ جس مقدار کے تمہارے یہ گناہ ہیں اسی مقدار کو پروردگار نے تمہارے ایمان کی وجہ سے نیکیوں میں بدل دیا، تو اب اس کی خوشی کا کیا ٹھکانا۔ لیکن اس کی تیزی اور ہوشیاری جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی کہ ایسا ہوشیار نکلا کہ اب اس کے بعد شکایت کرنے کھڑا ہو جائے گا کہ پروردگار عالم یہ کیا انصاف ہے، فرشتوں نے میری چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلائے، اس کو تو نے نیکیوں سے اسی مقدار کے لحاظ سے بدل دیا، اور میرے کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ لوگ ہیں یہ چپ ساتھ گئے ہیں اور یہ وہ یاد نہیں دلاتے۔ تو نبی صاحب مسکرا دیتے ایک ایسا ہوشیار ہے جب دیکھا کہ برابر کے ثواب مل رہا ہے گناہ کے بدلے میں، تو اب کہہ رہا ہے پہلے کھاپ رہا تھا کہ بڑے بڑے بھی گناہ یاد دلائے جائیں تاکہ اسی لحاظ سے بڑے ثواب کی مجھے مل جائے۔ تو انسان کتنا ہوشیار ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کی یہ رحمت ہے، اور صحیح بات ہے توبہ کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، توبہ کر کے پھر سمجھ جانا اور پھر قائم رہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ومن تاب، اور جو شخص اپنی خطا کو محسوس کرے، مالک سے شرمسار ہو کر پروردگار کی معافی کا طالب ہو اور وعدہ کرے کہ اب مالک یہ غلطی جانتے ہوئے سرزد نہیں ہوگی، فرمایا جو توبہ کر لے وہ عاملہ صالحن اور اس کے بعد اعمال صالح کے اوپر اپنی زندگی بسر کرنے لگے، صحیح وہی شخص ہے فإنه يتوب إلى الله متابا۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے صحیح معنوں میں توبہ کا حق ادا کیا ہے، باقی وہ چالاک
کہ ایک زبان سے توبہ بھی کرتا ہے لیکن دل میں کبھی مسمم ارادہ نہیں ہے، توبہ زبان سے کہتا جاتا ہے اور وہی کام کر رہا ہے، کبھی دل میں یہ ارادہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑنا ہے، یہ عادت بن گئی ہے۔ فرمایا اس کی بات اور ہے، لیکن جو خلوص کے ساتھ توبہ کی طرف پلٹے اور ٹھیک ہو جائے، چاہے اس سے 1000 مرتبہ پھر غلطیاں ہوں، کمزور سیرت اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، لیکن اگر اس کا ارادہ نہیں ہے کہ مالک کو دل دینے کا، فریب کاری کا ارادہ نہیں ہے، تو مالک کی رحمت بے پناہ ہے، دن میں 100 بار بھی اگر وہ اس طرح سے بڑے گناہ کرے لیکن توبہ کر لے تو پروردگار اپنی بات جو ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ پروردگار اس کے خلوص کو جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ آخر کار معاف کر کے رہے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اس لیے اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والا اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر انتہا رحیم ہے۔ فرمائیں ان کی اور صفت دیکھو کہ والذین لا یشهدون الزور، یہ زور اور جھوٹی اور گناہ کی باتوں کے یہ ظاہر نہیں ہوتے، ان کے اندر نہیں پھنستے۔ ہنسی مذاق کی بیجا محفلیں ہوں، غیبت کی انجمنیں برپا کی جائیں اور بزم طرب کا انتظام ہو، کھیل کود ہنسی ٹھٹے کا زمانہ ہو اور تماشے اور دوسری اس طرح کی چیزیں ہوں لہو لعب، تو اس کے اندر یہ مبتلا نہیں ہوتے کہ یہ اپنے اصل کے لحاظ سے یہ زور ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں، انسان کو گمراہ کرنے کے بعد اس کو کامیابی کی بجائے ناکامی کی چٹانوں سے ٹکرا دیا کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ کبھی یہ کوئی جھوٹی بات، یہ غلط بات نہ گواہی دیتے ہیں نہ اس کے اندر شریک ہوتے، بات ان کی نفی دلی سچی اور اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جھوٹ کے دشمن اور غلط بات سے ان کو ہمیشہ کا خیر ہوتا ہے، اور یہ ایسے نہیں کہ جھوٹے ہوں، جھوٹی گواہی دینے والے فریب کار اور دھوکہ دہی ان کا مسلک ہو، بلکہ انتہائی پاک باز ہوتے ہیں سچی باتوں کے اندر، جن کے اندر خیر ہے اس کے اندر ان کو دیکھو گے، اور برائی کی طرف اگر کہیں پھنس بھی جائے، کبھی گزرنا بھی ہو، اذا مروا باللغو مروا کراما، اگر بغیر خواہش کے مجبوراً کسی ایسی محفل سے، ایسی انجمن، ایسی بز میں ان کا گزر ہو جائے یا ایسے راستے سے گزرے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ زور جو اللہ کی نافرمانی کے سارے وہ اعمال ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو یہ نہیں کہ اس کو مقبولہ ہو جائے گی، چلو اب تو آ ہی گئے ہیں، اب لوگوں کے ساتھ ہم بھی اس سے کچھ لطف لے لیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، ایسی لغو باتوں سے اگر گزرے بھی تو مرو کراما، تو انتہائی کرامت کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اور بغیر اس میں اپنا وقت ضائع کیے ہوئے یہ نکل جاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، مجبوراً کبھی کی گزرنا ہو۔ فرمایا اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنے کان اور آنکھ، اپنے ذہن و خیال کو ہر وقت کھلا رکھتے ہیں، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب ان کو کوئی نصیحت کرنے والا اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہے، بات سمجھاتا ہے، تو ان کے دل کا وہ کھوٹ ایسا نہیں ہے کہ اپنی بات پر اڑ جائیں، اور ان کا کردار ایسا ہو گیا ہو کہ کسی اپنی غلطی کو ماننے پر تیار نہ ہو اور ہر بات پر یہ اصرار کرے کہ اس سے میری ہیٹی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ذکروا بآیات ربہم، جب اللہ کی آیات کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جائے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اس پر نہیں گرتے ہیں اندھے اور بہرے بن کر، بلکہ اس کو سنتے ہیں اور اس کے بعد سمجھنے کے بعد اپنے رویے کے اوپر یہ ترمیم بھی کرتے ہیں اور اس کا تغیر لاتے ہیں۔ فرمایا کان چاہے یہ کم پڑھے لکھے ہوں، بات نہ سنی ہو، لیکن کبھی خدا رکھتی بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد ہوش و گوش کے ساتھ اسے سننے کے بعد پھر اپنی زندگی کا نقشہ ہے اس کے مطابق استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین، فرمایا یہ جہاں اپنی ذات کے لیے اس سے پہلے آ چکا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہتے رہتے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، سب کچھ کرنے کے بعد ان کی ایک آرزو ہے کہ مالک جہنم کے عذاب سے بچا دے، ان عذابھا کان غراما، کہ مالک وہ چمٹ جائے جس کو، جو اس کا مستحق بن جائے، پھر ایسی چمٹتی ہے وہ جہنم کی وادی کہ اس کے بعد نہیں چھوڑتی، اور انہا ساعت مستقرا و مقامہ، پروردگار اگر کسی کو وہاں صرف ایک لمحے کے لیے گزرنا پڑے تب بھی وہ بدترین جگہ ہے، اور جہاں اس کو رہنا ہو ہمیشہ اس کے لیے تو اس کی بدقسمتی کا کیا پوچھنا۔ تو جہاں اپنے لیے ان کی دعائیں یہ ہے اللہ کی فرمانبرداری کر لینے کے بعد اپنی حد تک توبہ اور استغفار کر کے سیدھے قدم
راہ پر ڈال دینے کے بعد تم وہاں صرف اپنے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بال بچے، اپنے عزیز داروں اور اپنے ساتھیوں کے لیے برابر بدعا ہوتے ہیں کہ پروردگار والذین یقولون، ان کی زبان پر یہ دعائیں جاری رہتی ہے، ربنا ہب لنا، کہ مالک جہاں تو نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم کو ایماندار اور اپنا بندہ بنایا ہے، تو مالک یہ ہمارے بال بچے ہیں، ہب لنا من ازواجنا، کہ عطا فرما ہمارے خواتین میں سے، وذریاتنا، ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین، وہ روش یہ اختیار کرے تیری فرما برداری جو اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو، اور واجعلنا، اور ہمیں بنا للمتقین اماما، پروردگار متقیوں کا امام بنا، جو ہم قیامت کے دن اٹھیں اور ہمارے پیچھے ہماری نسل، ہماری اولاد ہو تو وہ متقی لوگ ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیچھے وہ لوگ ہوں تیرے باغی ہوں، کافر اور مشرک ہوں۔ فرمائے یہ دعا اپنے لیے بھی ہے اور اپنے بال بچوں کے لیے، ان کی زبان اور ان کی دل ایک ساتھ مل کر اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں اسی بات کی ان کی مانگ ہوتی ہے۔ فرمایا یہ ایک زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں بتایا گیا کہ آج تم اپنے سرداروں کو، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ کامیاب ہیں، یہ سردار، یہ پیشوا ہیں، ان کی پیروی ہونا چاہیے، ان کی ایک ایک بات دیکھ لو۔ اگر دولت مل گئی ہے باپ دادا سے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق تھا، اگر خود کمائی ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہماری قابلیت اور ہمارے دست بازو کا یہ ثمرہ ہے، اور پھر دولت طاقت مل جانے کے بعد پھول جاتے ہیں، پھٹے جاتے ہیں، جس کو کم دیا گیا ہے اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، اس کے آبرو کے کفن تک کو تار تار کر ڈالیں، اس کے جسم و جان کی کھال ادھیڑ دیں، اور اگر ناراض ہو جائے تو اس کو کہیں کا نہ رکھنے کے ادھر پہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ تمہاری ان کی سیرتیں ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو کوئی بات اگر کم درجے کا آدمی ان سے پوچھے تو منہ پھلا لیتے ہیں اور گردن کو موڑ کر کہیں اس کا جواب دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بہت گرا ان پر گزرا ہے کہ ایک کمتر آدمی، ایک غریب آدمی ان سے سوال کر رہا ہے۔ چلتے ہیں تو اس طرح سے گویا دھرتی کے سینے کو یہ برما دیں گے اور آسمان سے اپنا سر ملائیں گے، پہاڑوں کو اپنی ٹھوکروں سے دو نیم کر ڈالیں گے، ان کا یہ انداز ہوتا ہے۔ اور دن ان کے یوں ہیں اس سرگشتگی میں، اور رات کو ان کے یہاں جام و مینا کا شکل ہوتا ہے، آبروں کے تار تار ہوا میں بکھیرے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ صبح کر دیتے ہیں اور خبر نہیں ہوتی ان کو کب سورج نکلا اور کب رات گئی۔ فرمایا ان کو ان کے ساتھ ملاؤ، ان کو کبھی خیال نہیں آتا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی حساب و کتاب ہونے والا ہے اور کوئی سزا بھی مل سکتی ہے۔ مال صرف کرتے ہیں تو جہاں موچ موچی کرنے کا معاملہ ہو جائے، یہاں یہ ہو کہ دنیا یاد رکھے گی، نام ہوگی اور ناک اونچی ہو جائے گی، وہاں اپنے تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں خالص شہرت کے لیے، اور دنیا میں اپنے نام اور اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے، اور کہیں دینے کا غریب اور محتاج یا فقیر یا کسی نیک راہ میں یا اپنے عزیز داروں کی کہیں مدد کرنے کا موقع آتا ہے تو اس کے بعد ان کی مٹھیاں بک جاتی ہیں، جیبیں ان کی بند ہو جاتی ہیں، تجوریوں میں تالے پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا دیکھو اندھے تو نہیں ہو گئے ہو، یہ تمہارا ادھر اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گا کہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے سردار تھے، ان کی باتیں ہم نے پائی تھی کہ بہت صحیح ہوتی ہیں، انہوں نے ہم کو یہ راستہ دکھایا اور ہم نے ان پر اعتماد کیا، وہ ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار نہیں۔ مالک فرماتا نہیں تم مقابلہ کرو، تم اندھے تو نہیں ہو، آنکھیں تمہارے ہیں، کان تمہارے سنتے ہیں، اور دماغ بہرحال سوچتے ہیں، چاہے کم سوچے تو تمہارے سامنے دونوں نقشے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور ان کو دیکھو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی اس کائنات میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر ٹھوکر لگ جائے، کوئی اور بپتا پڑ جائے تو اس کے بعد ان کی زبان پر اللہ کے بندوں کا بلاوا ہوتا ہے، ان کو آواز دیتے ہیں، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی ان کا غوث ہے، اور ناراض ہو جائے کوئی بات بااختیار ہے، کمزور کو دیکھے تو اس کی ہڈیاں چورا کر ڈالے، اس کی پھر خال پھیڑ دے، اور چاہے وہ حق پر ہو کچھ پرواہ نہیں۔ آبرو اگر ان کی نفس کی خواہش زور مارے تو آبرو کے دامنوں کے اوپر بے حساب دھبے ڈالے، اس کے کفن تک کو تار تار کرنے کے اوپر یہ جری ہیں، ان کے دل میں کبھی کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی، یہ تمہارے سردار ہیں، تمہاری نگاہ میں حق پر ہیں اور تم ان کے پیروکار ہو، لیکن یہ اس وجہ سے کہ یہ کافر اور مشرک ہیں، یہ عباد الرحمان نہیں، یہ عباد الشیطان ہیں۔
پناہ کے اوپر اور جھوٹی شان کے پیچھے یہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں. آپ ان کے سامنے ان کے ہمدرد اللہ کی کتاب کی آیتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان کو یاد دلاتے ہیں کہ توحید کا یہ معاملہ ہے، شرک ایسی نجس چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آ جاؤ اور آج نہیں کل کے اوپر نگاہ جما لو، جہاں کامیابی تمہاری یقینی ہے. اگر تم نے یہ بات مان لی تو فرمایا اندھے بہروں کی طرح سے خاص تمہیں سے انکاری ہوتے ہیں، نہ کبھی غور کرتے ہیں اور نہ سننے کے روادار ہوتے. اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کر رہے ہیں وہی بال بچوں کے لیے، خود اپنے ساتھ اپنی مسرت اور اپنی برائی کی مجلسوں میں اپنی اولاد کو بھی شامل رکھتے ہیں اور اپنے عقائد میں اس کو شریک کر کے اپنی روش پر ڈالتے ہیں تاکہ ان کی روش پر چلتا ہوا انہی کے ساتھ جہنم میں اتر جائے. ان کے لیے ان کی ہمدردی نہیں ہے. ان کے سامنے ایک ہی چیز ہے کہ ان کی اولاد جس طرح میں دولت والا ہوں یہ دولت میں اور بڑھے، اس کی دنیا میں طاقت ہو اور اس کے سامنے لوگ سر جھکائیں کس کے علاوہ، کہ اس کے لیے خیر کا کوئی راستہ ہو یا اللہ کو پہچانے یا جہنم کی آگ سے بچ جائے. ان کا کبھی خیال نہیں جاتا. اور تو فرمایا کہ ان دونوں کا مقابلہ کر لو، ان کی سیرتیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں. ایمان کی قدر اب پہچانو کہ ایمان کیسی تبدیلی لا سکتا ہے. اس لیے اس ایمان کی قدر کرو اور اس کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور اپنی جہالت اور یہ ضد، یہ آبا پرستی، یہ باپ دادا کی ریت کے ساتھ چمٹنا ہے، یہ تمہارے لیے عذاب جان بن جائے گا. دونوں سیرتیں لانے کے بعد اب مالک فرماتا ہے کہ تمہارا فیصلہ چاہے کچھ ہو، تمہاری نگاہ کا جادو اب تک نہ اٹھاؤ، اس کے پردے اسی طرح سے پڑے رہیں. لیکن ہم تم کو بتاتے ہیں کہ یہ جن کی سیرت ہم نے بیان کی ہے عباد الرحمان کی، یہ چاہے تمہاری نگاہ میں کم مایا ہو، کمتر ہوں، اور تم ان کی کوئی حیثیت اس لیے نہ دو کہ نہ ان کے اندر شان ہے، نہ یہ زور شور سے بات کرتے ہیں، نہ ان کے گھر میں سونے و چاندی کے انبار ہے، اور نہ ان کے ارد گرد ان کے قدم و حشم چلتے. تم ان کو چاہے دیکھو کہ بال پریشان ہیں، بدن گردآلود ہیں، پیٹ کی آگ میں تلملا رہے ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ جمے ہوئے ہیں اس راہ راست پر، صراط مستقیم سے قدم نہیں ہٹاتے. تو سنو کہ یہ اولئک کا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اس امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہونے کے بعد زندگی کے آخر لمحے تک اس پر جم گئے اللہ کی بندگی پر، تو یہ اپنے کو ثابت کر دیں گے کہ ہم عباد الرحمان ہیں. اور پھر عباد الرحمان کا جو بدلہ ان کو ملنے والا ہے وہ سن لو، یجزون الغرفہ. ان کو اللہ کے فضل سے، اللہ کے فیصلے کے بعد جنتوں میں ان کو بالا خانے محلات ملیں گے بلند والا. ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا ایک ایک محل ہوگا، ایک موتی سے بنا ہوا 60 میل جنت کی سطح سے بلند، اس کی بلندی 60 میل ہوگی، اس کی چوڑائی اور لمبائی کا آپ اندازہ لگائیے، اور ساری اس کی منطقت. یہ ایک جنت ہے جو ایک جنتی کو ملے گی. باقی کتنی جنتیں ہیں مالک فرماتا ہے جو دل میں سوچ لے وہ مل جائے گا، جو زبان سے کہہ دے وہ مل جائے گا. ان کو یہ بلند بالا بالے خانے اور ان کو یہ محلات ملیں گے. یجزون، ان کو جزا دی جائے گی بما صبروا، انہوں نے دنیا میں صبر کیا تھا. اللہ کو ایک مالک بنا جبکہ دنیا والے ایک کے ساتھ 1000 شریک کھڑا رہے تھے اور پھر سونے میں نہا رہے تھے. اس سے زربت لباس تھے، بلند بالا محلات تھے، اور اپنی قوم اور اپنے معاشرے میں ان کا ایک مقام تھا. لیکن اللہ کے بندوں نے ساری دنیا سے ہٹ کر جب حقیقت کو پہچانا ہے تو ان کے اوپر بیت گئی ہے یہ سب سے جمے رہے. یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے جو بے صبرے ہیں وہ کس طرح سے مال و دولت پر ہاتھ مار رہے ہیں، لیکن یہ جانتے ہوئے ان میں وہ طاقت بھی تھی، اگر اس طرح بدل جاتے، ایمان کو تج دیتے، خوف خدا کو اپنی ذہن سے نکال دیتے تو یہ بھی کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے صبر کیا کہ اللہ کی نافرمانی سے صبر کریں گے، اور بہت بڑا صبر یہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے صبر کیا جائے. دنیا یہی اسی دنیا میں چند روزہ زندگی میں جنت بنا رہی تھی اپنے لیے، ہر اندازے سے ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہی تھی، لیکن یہ اتنے صابر تھے کہ موت کے بعد، قیامت کے فیصلے کے بعد اللہ اصلی جنت دینے والا ہے، اس لیے یہ صبر کرنے والے تھے اور نافرمانی
کے ڈگر پر انہوں نے اپنے قدم کو نہیں ڈالا تھا۔ فرمایا یہ سب ان کے اندر تھا، انہوں نے جس بات کو حق مانا تھا اس پر جم گئے تھے، چاہے کھالے ادھیڑ دی گئی ہو ان کی، اور چاہے ان کے جسم جان کو پھاڑ ڈالا گیا ہو۔ اس پر دیکھیں ان کو اولئک یہی وہ لوگ ہیں یجزون الغرفہ، یہ بلند والا محلات کے بالا خانے ان کے نصیب میں آئیں گے، بما صبروا بسبب اس کے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر صبر کا رویہ اختیار کیا تھا، اور پھر ان کا حال یہ ہے ہمیشہ کی زندگی وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ہر طرف سے وہ جنتی ایک دوسرے کے ساتھ اتنے مرحمت کرنے والے کہ سلام اور امن کے پیغام کے علاوہ کوئی پیغام نہ ہوگا، نہ وہاں جھوٹ سنیں گے، نہ غیبتیں ہیں، نہ کوئی برائی کا کوئی آوازہ بلند ہوگا، اور فرشتے ہر طرف سے ان کے سلام کو آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ نے سلام کہلوایا ہے، تمہاری خدمت میں ہم کو بھیجا ہے۔ ہر طرف یہ ہوگا، خالدین فیہا، یہ ایک دو دن کا یہ مزہ نہیں ہے، یہ راحت، یہ عیش نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ کہ کبھی ان کی زندگی کو موت نہ چھوئے گی، ان کی خوشی پر غم کا ایک چھینٹا نہ پڑے گا، ان کی تندرستی بیماری سے ناشنا رہے گی، اور ان کی جوانی پر بڑھاپے کا کوئی خطرہ نہ بتلائے گا۔ جو چاہیں گے ہو جائے گا، جو یہ کہہ دے زبان سے ان کی مشیت راج کرے گی۔ اللہ سے وعدہ فرما لیا ہے قرآن میں کہ ہم بھی تمہاری مشیت میں کبھی بھی مداخلت نہ کریں گے، جو تم چاہو تمہاری مرضی، تمہاری مشیت، تم سے ہمیشہ خوش رہیں گے، کبھی ناراض نہ ہوں گے، تمہارے ہر لمحے تمہاری عیش اور آرام کے اندر اضافہ کرتے رہیں گے۔ فرمایا یہ ہمیشہ کا یہ معاملہ ہے دنیا کی چند روزہ زندگی میں، اگر کوئی اس طرح سے ایمان اور سیرت کا یہ نقشہ پروردگار کے سامنے تیار کر کے پیش کرنے پر قادر ہو سکے تو اس کے لیے یہ کچھ ہے۔ حسنت مستقروں و مقامات، کیا خوب حسنت مستقر، اور جنت کی یہ بالے خانے، جنت کی جگہ جو ہمیشہ کے لیے ہے، اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے وہاں پر موقع مل جائے تو اس کی قسمتوں کا کیا پوچھنا، اور یہ تو ہمیشہ رہیں گے، ان کا تو مقام ہے وہاں پر، تو ان کی عزت اور ان کی خوش قسمتی پر جتنا رش کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اور پھر آخری ایک آیت میں ڈراوا دیا، یہ وہ زمانہ ہے کہ اس وقت اسلام کا کرسی کے عالم میں ہے، اور یہ زور و قوت والے جس طرح سے چاہتے ہیں اس کا پنجہ موڑ رہے ہیں۔ مالک ان کو بتاتا ہے کہ چند دنوں کی بات ہے، بازی بدل الٹ جائے گی، اور یہ نقشہ جو آج ہے یہ اسلام کا قائم نہ رہے گا، بلکہ اسلام سرفراز اور طاقتور بن کر تمہارے سامنے آئے گا، اس وقت مغلوب ہو جاؤ گے، اور اگر اس سے پہلے تم چاہتے ہو کہ اپنا بچاؤ کرنا تو توبہ کر کے پلٹ آؤ، اللہ تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ ایک جملے میں کہہ دیا، کہہ دیجیے ما یابؤکم بربی، تم اپنے کو بہت سمجھتے ہو، تم میں ہے، انا کی انتہا ہے، تم سردار ہو، تم مجاور ہو، تمہاری لوگ دنڈوت کو آتے ہیں، تمہارے پیر چھوتے ہیں، پائلابی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہاں چلے جاؤ آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، اور جب تم کو سمجھانے والے سمجھاتے ہیں تو بات ماننے کی بجائے تم دیوانے ہو گئے ہو، باولے تم سمجھتے ہو کہ تم بہت کچھ ہے، یہ میں کا جو نشہ تمہارے وجود پر چھا گیا ہے، تم باز نہیں آتے، اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا ایک ہی مالک ہے، اس کا رخ کرو، حاجات میں، مشکلات میں، خواہشات میں اس کی طرف رجوع ہو، تمہارا یہ حال ہے، تم کہتے ہو نہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں، استکبار کرتے ہو اور اس کے بندوں کی طرف رخ کر لیتے ہو، تو مالک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، قل کہہ دیجیے ان سے ما یابؤکم ربی، پروردگار کو، میرے رب کو تمہاری کچھ پرواہ نہیں، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہیں پکارتے، اس کی غلامی کا رویہ اختیار نہیں کرتے، اس کو اپنا مالک نہیں مانتے، تو مالک کا کوئی نقصان نہیں ہے، پروردگار کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری اس بات کی۔ لیکن ایک بات سن لو، اس کا الٹیمیٹم سن لو، فقط کذبتم، اس نے ہر طرح سے تمہاری خیر خواہی کے لیے، سمجھانے کے لیے سارے انتظام کر دیے، بات تم تک پہنچ چکی ہے، تم جان بھی چکے ہو، معترف بھی ہو کہ بات سچی ہے، لیکن تمہاری جھوٹی خدائی تمہیں اس طرف نہیں آنے دیتی، فقط کذبتم، سب کچھ جاننے کے بعد تم نے جھٹلا دیا ہے، اور یہ سمجھتے ہو کہ اسی طرح سے ہمیشہ دندناتے رہو گے، کوئی ہاتھ تمہارے اوپر نہ پڑ سکے گا، تو سنو، فسوف یکون لزاما، فسوف بہت قریب آنے والا ہے وہ زمانہ کہ یکون لزاما، کہ ہوئے گا وہ دور کہ اللہ کی
پکڑ تم سے چمٹ جائے گی اور اس کے بعد تم کو شل کر دے گی، خراب و خستہ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، تم بچ کے نہیں جا سکتے پروردگار کی پاداش سے، اور مالک کے جو انجام دینے کا قانون ہے اس سے تم نکل جاؤ، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے روا روی بغیر کی تفصیل بیان کیے ہوئے یہ اللہ نقشہ پیش کرتا ہے کہ یوں تو کلمے کے دعوے دار اور کلمے کا آوازہ بلند کرنے والے بے حساب ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو کلمہ معتبر ہے، جن سے ہم نے وعدہ کیا ہے، صرف کلمہ دل کی گہرائیوں سے نہ ہو، زبان کی کروٹوں سے نہ ہو، بلکہ اعمال اور خلوص کے ساتھ بھرپور اعمال کے ذریعے سے اس کی نمائش اور مظاہرہ ہو، اور یہ کیفیت ہو دل کی انسان کی کہ ہم سے یہ لگاؤ ہو، ہم سے یہ خوف ہو، ہماری رضا کی یہ طلب ہو، تو اس کے بعد پھر اس کو امید رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا، اور پھر جو اس کی زندگی جو آنے والی ہے ہمیشہ کی زندگی، وہ ایسی زندگی ہوگی، قابل رشک زندگی ہوگی، اور پھر کوئی غم، کوئی پریشانی اور کسی قسم کا کوئی اندیشہ اس کے دل پر کوئی میل بھی نہ لا سکے گا۔ تو یہ ایک